آج میں اپنے گزارشات کے پروگرام میں ایک ایسے موضوع کو زیر بحث لاؤں گا جو ہاسپٹیلٹی، ہمدردی اور صحت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آج فیس بک پہ کسی صاحب نے ایک کوسچنر دیا کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیونکہ زکوٰۃ کے پیسوں اور ڈونیشن سے بنا ہے، اس لیے اس کا نام بدل کر فاطمہ جناح کینسر ہاسپٹل رکھ دیا جائے۔ یہ کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل ڈونیشن اور زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے بنا ہے، جس میں پاکستان کیا دنیا بھر کے لوگوں نے، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، بے شمار عطیات دیے اور ابھی بھی لوگ عطیات دے رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ناقابل تردید ہے کہ اس کی زمین پنجاب گورنمنٹ نے ایک اچھے مقصد کے لیے دی تھی، لیکن یہ کوئی ذاتی زمین نہیں تھی، سرکار کی زمین تھی جو ایک فلاحی مقصد کے لیے دی گئی۔ اس مقصد کو چلانے والا کون تھا؟ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی والدہ اس کینسر کے مرض سے تکلیف دہ زندگی گزار کر وفات پا گئی۔ باہر علاج کرایا، اس کے باوجود بھی بہتری نہ ہو سکی۔ تو وہ شخص ایک جذبہ لے کر اٹھا کہ میری والدہ اگر تکلیف سے فوت ہوئی ہیں اور پاکستان میں اگر اس کے علاج کے مواقع ہوتے تو شاید وہ اس طرح قصب و مرسی میں فوت نہ ہوتی۔ بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے ملک سے باہر جا کر علاج کروا سکیں۔ یہ دہلیز پر صحت لانے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ جذبہ لے کر اٹھا اور شروع میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے۔ لیکن ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ تھی، اور شاید یہ کمٹمنٹ اس کی ماں کی وجہ سے تھی کہ میں اپنی والدہ کے لیے یہ میں کچھ کروں گا۔ آہستہ آہستہ یہ کام پایا تکمیل کی طرف بڑھتا گیا، اور پھر یہ جب ہسپتال کمپلیٹ ہو گیا تو جب لوگ یہاں علاج کے لیے آئے تو یہ نعمت خداوندی لاہور میں آئی اور پاکستان کے لوگوں کو علاج کی سہولیات مہیا ہوگی۔ یہ ایک ٹرسٹ ہے اور اس میں غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے۔ علاج کا سٹینڈرڈ ایک ہے، امیر کو پیسے دینے پڑتے ہیں، غریب کو اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور وہ اسی زکوٰۃ فنڈ سے علاج کرواتا ہے۔ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو غریب ہیں اور انہوں نے وہاں پہ مفت علاج کروایا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو جو ہم نے شروع میں فیس جمع کرائی ہوتی ہے وہ بھی میں پیسے واپس دے دیا جاتے ہیں۔ وہاں کھانا بھی ملتا ہے، بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، وہاں چوٹی کے ڈاکٹر ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ سستے پیسوں سے ان کو رکھا جا رہا ہے، ان کو اچھے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا علاج طریقے سے کر سکیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل صرف اکیلا ہی ایسا نہیں ہے جو ٹرسٹ ٹائپ ہے، اس میں بہت سارے پاکستان میں اور بھی ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک انوکھی خدمت ہے جہاں پہ سفارش نہیں ہے، جہاں پہ میرٹ ہے، اور یہ ایک صاف ستھرا ہاسپٹل ہے۔ شاید ہی پاکستان میں اس سٹینڈرڈ کا کوئی ہاسپٹل ہو جو اتنا صاف ستھرا ہے اور جو اتنی اچھی سہولیات مہیا کر۔ اس میں ایک شخص عمران خان ہی نہیں تھا، اس کے بہت سارے ساتھی تھے، جس میں کرکٹر تھے، جس میں بزنس مین تھے، جس میں سابقہ پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے وہ بھی انہوں نے مدد کی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں ایک مل کر ایک لوگوں کی بہتری اور سہولیت کے لیے کام کیا گیا۔ یہ جذبہ جاری رہا، ایک سے دو ہاسپٹل بنے، اب تیسرے کے کام شروع ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور وہ میرا اس سے اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے یا کسی اور قسم کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو اس کے نام کے ساتھ یا اس کے کام کے اوپر بٹا نہیں لگانا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھی ہیں یا مخالف ہیں، نظریاتی مخالف ہیں، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ کام واقعی ایک دیوانے کا خواب تھا جس میں محنت
سے ہی یہ مقصد حاصل کیا گیا۔ کیا اس کے علاوہ کوئی ابھی ایسا کینسر ہاسپٹل اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اس لیول کا ہے؟ یہاں ایک لاہور میں انمول کے نام کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، صفائی کا معیار کیا ہے اور علاج کا معیار کیا ہے۔ میری ایک منہ بولی بہن ہے، وہ پروفیشن میں ڈاکٹر ہیں، اس کے میاں بھی گورنمنٹ پوسٹ پہ، بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں۔ میری چند دن پہلے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں ایک سرکاری علاج جو بہت اچھا ہاسپٹل سمجھا جاتا ہے، میں کینسر کا علاج کروا رہی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرے مختلف جسم کے حصوں میں کینسر پھیل چکا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بہن آپ نے شوکت خانم میں نہیں علاج کے لیے گئی؟ کہنے لگی میں نے وہاں شروع کرایا ہے تو ٹیسٹ کے بعد وہاں اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے، انہوں نے مجھے صرف ایک بریسٹ کا کہا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کینسر ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں تو امید ہار چکی تھی۔ یہ مجھے حوصلہ ہوا کہ ایک چیز ہے۔ آپ دیکھیں ڈائگنوزز میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں بورڈ کو کہ آپ کا طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے، غریب جو واقعی غریب ہے اس کو تو بہت اچھا علاج مل جاتا ہے، لیکن وہ جس کو وائٹ کالر پرسن ہے جو شاید لاکھ 1.5 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، اس کے ساتھ سلوک شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ان کو فل سے بھی زیادہ ریٹ پر چارج کیا جاتا ہے۔ اگر سٹینڈرڈ ہی دیکھنا ہے تو سٹینڈرڈ تو ٹھیک ہے، لیکن میرٹ، علاج کا میرٹ، علاج کا طریقہ کار اگر بدلا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ 1.5 لاکھ کا بندہ آج کے دور میں یہ 25-30 لاکھ روپے کا کینسر کا علاج کرانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ حکومت نے اب 10 لاکھ روپے تک کی بھی ایک دے دی ہے فیسلٹی، شاید وہ چل جائے وہاں پہ، لیکن مقصد دیکھنا ہے۔ آپ اگر شوکت خانم چلے جائیں کسی کام کے لیے، کسی علاج کے لیے، تو وہاں آپ کو بڑے ہمدرد اور پیار و محبت والی بات ملے گی۔ آپ اگر کووڈ کا ٹیسٹ بھی کروانے جاتے ہیں تو وہاں بھی بالکل ڈیفرنٹ معیار سے کام ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اس بات کی یہ بھی سٹینڈرڈ ہے کہ وہاں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ انسانی غلطی یا ہیومن ایرر ایلیمنٹ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ٹھیک ہوگا۔ لوگ علاج کرواتے ہیں یا ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں، ڈائگنوزز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی فطرت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی سخت دل ہوتا ہے، کوئی لوگوں کا کیئرنگ ہوتا ہے، کوئی کیئر نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس لیے اس کا نام بدل دیں کہ وہ عمران خان کا ہے، یا میرا اس سے نظریے کا اختلاف ہے۔ دوسرا، کیا اس ہسپتال کو چلانا آسان کام ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فاطمہ جناح کے نام پہ اس وقت ہاسپٹل قائم ہے ان کا اندر کا حال دیکھ لیں، شیشے کیا ہیں، دوائیاں کیا ہیں، رہن سہن کیسا ہے، وہاں ہڑتالیں کس طرح ہوتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی، روز ہڑتالوں پہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، نہ آپ کو ہڑتال نظر آتی ہے، نہ آپ کو کوئی ڈیلے نظر آتا ہے، سارے کام اپنے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں کے لیے کروڑوں، میرا خیال ہے کروڑوں سے ابو، شاید اربوں میں ہی ہوگا بجٹ ہے جو سالانہ بجٹ یہاں پہ علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تنخواہیں اگے لگا لی جائیں تو کہاں تک پہنچتی ہیں؟ یہ مریضوں کے پیسوں سے پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور بہتر کیا جائے، جو ویسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ سفید پوش لوگوں کا خاص خیال کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیکس پیئر جو ہی ہے وہ اس علاج کے پیمنٹ برداشت کر سکتا ہے، وہ برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن ایک اچھے کام کو آپ بہتری کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ انسانیت کے خلاف دشمنی ہوگی۔ جس شخص کو یہ شوق ہے کہ نام بدلا جائے وہ اٹھے، اپنی ٹیم بنائے، ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، وہ ایک اور کینسر ہاسپٹل کھولے جس کا نام فاطمہ جناح رکھیں، جس کا نام کچھ اور رکھیں، آپ رکھیں۔ سینسٹیو لوگوں کے ناموں پہ نہ کہیں کہ جی قائد اعظم کے نام پہ رکھ لیں گے، علامہ اقبال کے نام پہ رکھ لیں گے، فاطمہ جناح کے نام پہ رکھ لیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ کاز کو دیکھا جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا۔ یہ جس بندے نے بھی کیا ہے یا جو بھی پلاننگ کر کے آئے ہیں وہ ال ول کے ساتھ آئے ہیں، وہ نیگیٹو مائنڈ کے ہیں، اور نیگیٹو مائنڈ کبھی ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ پازیٹیو ہوں، اس طرح کے اور بڑے لوگ، مخیر لوگ ہیں، وہ مل کے ہاسپٹل کھولیں۔ میرے ایک دوست، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی لائر بھی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کینسر ہاسپٹل ایک اور کھولیں۔ چیزوں کو بڑھائیں، چیزوں کو تنگ نہ کریں، چیزوں کو کم نہ کریں، کیونکہ آبادی تو آپ کی 23 کروڑ ہے
اور ہاسپٹل ایک ہے جس کا نام بدلنے کے چکروں میں ہے. آپ نئے ہاسپٹل کھولیں, فیسلٹیز دیں. جب تک نئی فیسلٹیز نہیں آئیں گی, لوگوں کا علاج نہیں ہوگا, تو لوگ اسی طرح ہی بلبلاتے رہیں. اس لیے دلوں سے قدورتیں نکالیں, دعا کریں, محبت کا پیغام دیں, اور لوگ مل کے اور کام کریں. شوکت خانم کا نام سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. شوکت خانم ایک اب یونیورسٹی بن چکی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ آ کے سیکھتے بھی ہیں, لوگ آ کے وہاں علاج بھی کرواتے ہیں. دنیا سے بھی لوگ, باہر سے بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ آتے ہیں, وہ ریونیو بھی دے رہا ہے, فارن ایکسچینج ریونیو بھی دے رہا ہے. کیا آپ یہ کل کہیں گے کہ نمل یونیورسٹی جو میاں والی جیسے ریموٹ ایریا میں وہاں یورپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس کا نام بھی بدل جائیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہے؟ نہیں. آپ اگر میں عزم ہے, آپ میں ارادہ ہے, تو اٹھیں, اٹھ کے اور یونیورسٹیاں بنائیں, لوگوں میں تعلیم حاصل کریں, تعلیم دیں لوگوں کو, تاکہ بچے تعلیم حاصل کر کے اچھے شہری بنیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. خدا کے لیے سوچیں, اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اچھا کام کرنے کا سوچیں, اور لوگوں کو پازیٹیو مائنڈ دلائیں. اگر یہ میری ویڈیو جو انسانیت اور انسانی ہمدردی اور ہاسپٹیلٹی کے ریلیٹ کرتی ہے, اگر آپ کو اچھی لگی ہے, اس چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں, تاکہ یہ انسانی ہمدردی کا پیغام, لوگوں کی خدمت کا پیغام دوسروں تک پہنچے, اور وہ خدا کی راہ میں اور طب کی راہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے دیں, اور لوگوں کو, غریب لوگوں کو اچھے علاج مہیا ہوں.